خواتین حضرات، پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور غامدی صاحب، یہ اب ای میل پر سوال تھا۔ مکیش صاحب ایک غیر مسلم ہیں، انہوں نے لکھا کہ میں بچپن ہی سے اسلام کا مطالعہ کرتا آ رہا ہوں اور آپ کا پروگرام بھی میں باقاعدگی سے دیکھتا ہوں۔ میں مکہ اور مدینہ یعنی قبلہ اور مسجد نبوی کا وزٹ کرنا چاہتا ہوں، مگر مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے۔ میں نے قرآن و حدیث کا مطالعہ بھی کیا ہے اور ان میں سے کوئی چیز مجھے ایسی نہیں ملی جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہاں غیر مسلم نہیں جا سکتے۔ حضرات کرم، اس بارے میں اپنی رائے بتائیے۔ میرا بھی نقطہ نظر یہی ہے کہ اس معاملے میں غلطی ہوئی ہے۔ غیر مسلموں کا وہاں جا کے آباد ہونا، اس کو اپنا وطن بنا لینا، اس کو تو منع کر دیا گیا تھا، اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے، وہ یہ کہ یہ علاقہ خالی کرا لیا گیا ہے کہ یہ توحید کا مرکز بن کر رہے۔ اس کو حضور نے واضح بھی کر دیا تھا۔ لیکن اگر کوئی آدمی وزٹ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے ان مقدس مقامات کو، کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو اس سے روکا جائے۔ اصل میں قرآن مجید میں جو بات کہی گئی تھی وہ ان مشرکین کے بارے میں تھی جن پر اللہ کی حجت پوری ہو گئی اور اس کے بعد ان کو دنیا ہی میں سزا دے دی گئی۔ یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اس مقصد کے لیے جانا چاہتا ہے تو میرا خیال ہے اس کا راستہ کھول دینا چاہیے۔ لیکن یہ قرآن کے الفاظ سے غلط فہمی ہوئی، آپ یہ فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید میں جن مشرکین کے بارے میں یہ کہا گیا تھا اس کو لوگوں نے عام سمجھ لیا ہوا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس پہ سب علماء کا کوئی اتفاق ہے اور یہ بات اس میں تمام علماء اس معاملے میں بہت تنقیحات کرتے ہیں، اس پر بہت سے حدود عائد کرتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں لوگوں نے زیادہ تر اس کو اس معنی میں لے لیا۔ آئیے ایک ٹیلی فون کال سنتے ہیں جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں زیبا بات کر رہی ہوں اور میں غامدی صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ عقیقے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور یہ کہ 7 دن کے اندر مطلب عقیقہ کرنا ضروری ہے؟ اگر نہ کیا جائے تو زندگی میں کبھی بھی بعد میں کیا جا سکتا ہے؟ اور ایک اور بات کہ اگر ماں باپ کا عقیقہ نہ ہوا ہو تو کیا وہ اپنی اولاد کا کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایک قربانی ہے شکرانے کی، یعنی آپ کے یہاں اولاد ہوئی ہے تو حضور نے یہ فرمایا کہ اگر تم قربانی کرنا چاہتے ہو تو قربانی کر لو۔ ایک مستحب پسندیدہ عمل ہے قربانی، ایک عبادت ہے۔ آپ کے ہاں اولاد ہوئی ہے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، آپ نے کچھ انفاق کر دیا، آپ نے کوئی اور نیکی کا کام اللہ کی شکر گزاری کے لیے کیا، آپ نے روزہ رکھ لیا، اسی طریقے سے آپ قربانی کرتے ہیں۔ تو قربانی در حقیقت ایک عبادت ہے۔ اس موقع پر شکر گزاری کے جذبے کے تحت قربانی کی جاتی ہے۔ عقیقہ اسی چیز کا نام ہے۔ اس وجہ سے اس میں جو اتنی فقہ انہوں نے بیان کر دی ہے، یہ قرآن حدیث میں بیان نہیں ہوئی۔ آپ قربانی بچے کی پیدائش کے بعد بھی کر سکتے ہیں، آپ کو زندگی میں کبھی بعد میں خیال آیا آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے، آپ کسی اور مقصد سے لیے بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک نفل عبادت ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جتنی باتیں انہوں نے پوچھی ہیں یہ دین شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ دین شریعت میں اتنی ہی بات ہے جو حضور نے بیان فرما دی کہ بچے کی پیدائش کے موقع پر اگر اللہ کی شکر گزاری کے لیے قربانی کرنا پیش نظر ہے تو ضرور کر لیں۔ حضور نے خود کیا؟ حضور نے خود بھی کیا، اس لیے کہ اس زمانے میں تو قربانی کی روایت بہت عام تھی۔ بنی اسرائیل کے لیے قربانی ویسی اہمیت رکھتی تھی جیسے نماز ہے، ان کے ہاں قربانیاں بہت سی کی بھی جاتی تھیں۔ ہمارے ہاں بھی قربانی ایک نفل عبادت کے طور پر قائم رکھی گئی ہے، تو حضور نے اپنے ہاں بچوں کی پیدائش پر بھی قربانی کی ہے اور لوگوں کو بھی ترغیب دی ہے اس کی۔ تو یہ ایک نیکی اور عبادت کا کام ہے، یہ کر لیجئے۔ اس کے لیے کوئی شرائط حدود نہیں ہے کہ ماں کا نہیں ہوا، باپ کا نہیں ہوا تو آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو جب موقع ملا ہے، جب آپ کا دل چاہتا ہے، آپ اللہ کی راہ میں قربانی کر لیجیے۔ لیکن اس میں جلدی کرنا تو اچھی بات ہے نا، کوئی نیکی بات ہے، یعنی ظاہر ہے کہ جب آپ شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ مؤخر کیوں کرتے ہیں؟ اچھا، اس میں جو سر منڈوایا جاتا ہے بچوں کا، سر منڈوانے کی روایت رہی ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ اس کو سنت بھی نہیں سمجھتے؟ جی نہیں، بالکل نہیں، یہ تو کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ اور ظاہر ہے کہ پھر یہ واجب بھی نہیں ہے، یعنی سنت اس پہلو سے کہ حضور نے اس کو جاری کیا ہوا ایک عمل کے طور پر، عام ایک روایت رہی ہے۔ یعنی لوگوں کا یہ خیال رہا ہے کہ کچھ گندگی اور غلاظت یا اس طرح کی چیز دور کر لی جائے، یا اس نوعیت کے بال جو ہے اس کے بعد کچھ بال بہتر ہو جاتے ہیں، تو اس سے یہ خیال پیدا، بلکہ عربوں کے ہاں تو یہ روایت بھی تھی کہ وہ عام طور پر جو قربانی کا خون ہوتا تھا وہ سر کے اوپر لگاتے تھے، تو حضور نے اس سے تو روک دیا۔ باقی چیزیں اگر کسی قوم کے اندر اس طرح کی کوئی روایت موجود ہے تو باقی رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دین میں صرف قربانی ہے اس موقع کے اوپر، وہ بھی مستحب ہے، یعنی پسندیدہ چیز ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں کیا گیا اس میں ایک اور بات بھی لوگ بیان کرتے ہیں کہ لڑکی کی قربانی میں 1 جانور اور لڑکے کی 2 جانور ہوتے ہیں۔ یہ بھی کوئی لازم نہیں ہے، اس کا تعلق بھی آپ کے اپنے جذبات سے آپ کرنا چاہیں، ورنہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ لڑکوں کے موقع کے اوپر بھی آپ نے 1 جانور قربان کیا۔ ایک سوال اور غامدی صاحب آپ سے ای میل پہ کر لیتے ہیں۔ یہ سوال کیا ہے ربانیہ غزنوی صاحبہ نے۔
غامدی صاحب نے جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ الکتاب کا ترجمہ شریعت اور قانون کیا ہے اور الحکمہ کا ترجمہ اخلاقیات اور ایمانیات کیا ہے۔ جو لوگ طریقت کو سمجھتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں وہ فوراً محسوس کر لیتے ہیں کہ ان اصطلاحات کا احاطہ ایک ہی لفظ یعنی طریقت سے ہو سکتا ہے۔ حضرت امام احمد رضا صاحب بریلوی نے الکتاب اور حکمت کا ترجمہ شریعت اور طریقت کیا ہے۔ فراہی صاحب جن کا ذکر غامدی صاحب نے کیا ہے وہ اس طرح سے طریقت کو سمجھ کر اپریشیٹ نہیں کر سکے جس طرح امام احمد رضا نے سمجھا ہے۔ انہوں نے ان تمام الفاظ سے جو الحکمہ کے تحت آتے ہیں صرف ایک ہی طریقت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی بھی صاحب علم کی تعبیر سے ان کو اختلاف کا بھی حق ہے اور ان کو اتفاق کا بھی حق ہے، اور جس طرح ان کو یہ حق ہے اس طرح مجھ کو بھی حق ہے۔ تو میرے نزدیک اس کا جو مدعا امام حمید الدین فرائی نے واضح کیا ہے عربیت کی روح سے اور قرآن کی روح سے وہی درست مدعا ہے۔ طریقت کا لفظ تو ایک اجنبی لفظ ہے جو بعد میں وجود پذیر ہوا، قرآن نے خود اس کو واضح کر دیا ہے کہ وہ حکمت سے کیا مراد لیتا ہے۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ سورہ بنی اسرائیل نکالیں، اس میں وہ مقام پڑھیں جس مقام پر قرآن نے بنیادی اخلاقیات بیان کیے ہیں، اس میں شرک سے ابتدا کی ہے، اس کی نفی کی ہے، اس کے بعد والدین کا حق بیان کیا ہے، قتل کے بارے میں کہا ہے، اسی طرح اور چیزیں بیان کی ہیں، اور ان آیات کا خاتمہ اس پر ہوتا ہے کہ یہ وہ حکمت ہے جو ہم نے تم پر نازل کر دی ہے۔ تو اصل میں حکمت قرآن مجید ایمان و اخلاق کے لیے بولتا ہے، بلکہ قرآن مجید کے نظائر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل مترادف لفظ قرآن میں ہو گئے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا ہے کہ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، یعنی شریعت کے اوپر عطف کیا ہے ایمان کو، اور اس طرح گویا بتا دیا حکمت کے لفظ کو یہاں سے ہٹا کے کہ ایمان بھی اصل میں الحکمہ ہی کا حصہ ہے۔ تو قرآن کے نظائر کی روشنی میں وہی بات زیادہ صحیح ہے جو امام حمید الدین فرائی نے کہی ہے، تاہم ہر شخص کو دوسرا نقطہ نظر رکھنے کا حق حاصل ہے۔ ٹھیک، غامدی صاحب وقار صاحب نے لاہور سے آپ سے پوچھا ہے ای میل کے ذریعے سے کہ کیا شکار کی غرض سے گیدڑ کو مارا جا سکتا ہے؟ کسی بھی جانور کو شکار کیا جا سکتا ہے، لیکن شکار کھیلنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، شکار کسی ضرورت کے تحت کرنا چاہیے۔ یعنی آپ اس کو بطور ایک ہابی یا سپورٹس کے طور پر نہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں جانوروں کو مارنا نا آپ نے، یعنی جان لینا کوئی معمولی کام تو نہیں ہے، تو یہ مجھے کوئی پسندیدہ چیز نظر نہیں آتی۔ یا وہ کوئی موذی جانور ہو جن کو آپ ماریں، ان کو کسی تو آپ مار ضرورت سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ ایذا اگر وہ پہنچا رہے ہیں آپ کو یا ایذا کا اندیشہ ہے تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنی حفاظت کریں۔ یعنی بغیر کسی وجہ یا حکمت کے یا کسی مصلحت کے آپ جانوروں کا شکار نہیں کھیل سکتے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی پسندیدہ چیز ہے، شکار کرنا ایک الگ چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ممنوع تو نہیں قرار دیا، لیکن یہ کوئی پسندیدہ چیز ہو نہیں سکتی۔ سہیل احمد صاحب نے آپ سے بدریہ ای میل پوچھا ہے کہ وہ مسلمان جو غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں ان کے لیے سود کا کیا حکم ہے؟ اگر میں اپنی بیوی بچوں کے لیے بینک میں کچھ رقم رکھتا ہوں اور بینک خود بخود اس پر سود دے دیتا ہے تو مجھے اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے جو اخلاقی احکام ہیں وہ پوری دنیا کے لیے ہیں، وہ غیر مسلم ملکوں میں بھی ویسے ہی ہوں گے، لہٰذا سود جہاں کہیں بھی ہے اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ سود کھانا تو کسی حال میں بھی جائز نہیں۔ مسز ساجدہ نے ہانگ کانگ سے آپ سے پوچھا ہے کہ کوئی آدمی یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی؟ یہ تو کوئی آدمی دنیا میں نہیں جان سکتا، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آدمی جب توبہ کرتا ہے، تلافی کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو ایک طرح کی سکینت اور اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، اس سے وہ یہ توقع کر سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، لیکن یقینی طور پر تو کسی طرح بھی نہیں کہا جا سکتا، قیامت ہی میں معلوم ہوگا، اور یہی چیز اصلاً مطلوب بھی ہے، یعنی آدمی کو ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ مسلمان کی تعریف یہ بیان کی گئی کہ التائبین، وہ ہمیشہ رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، تو توبہ و استغفار تو اصل میں مسلمان کے معمولات کا حصہ ہے۔ قرآن مجید نے اہل ایمان کے بارے میں کہا ہے کہ مستغفرین بالاسحار، وہ سحر کے وقت اٹھ کے اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ استغفار کیا ہے؟ اللہ سے مغفرت چاہنا، تو مغفرت چاہنا، توبہ کرنا، گناہوں کی تلافی کرنے کی کوشش کرنا، یہ تو ویسے ہی مسلمان کی زندگی کا معمول ہونا چاہیے۔ یعنی اچھی توقع بھی رکھنی چاہیے اور ڈرتے بھی رہنا چاہیے۔ یقیناً امید اور بیم کے مابین ہی معاملہ رہنا چاہیے۔ بہت شکریہ غام صاحب۔ خواتین حضرات، آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ امید ہے کہ اس پروگرام سے ہماری دینی معلومات میں اضافہ ہوا ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں اس کی طرف متوجہ کر دیجئے۔ آپ سے ہمارا رابطہ ہو سکتا ہے جو آپ کانٹیکٹ ڈیٹیلز سامنے دیکھتے ہیں، ہماری ویب سائٹ بھی آپ کے لیے حاضر ہے۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔